الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ یہ تیسرا پارہ ہے اور تیسرے پارے کے اندر مختلف مضامین آئے ہیں۔ ایک تو سورہ بقرہ ختم بھی ہوتی ہے اسی پارے میں اور سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے اسی پارے سے۔ تو جو تیسرے پارے کی جو شروعات ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ جو رسول ہیں ان میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو انبیاء کرام بھیجے اس دنیا میں تو ان کے مراتب میں فرق ہے۔ بخاری شریف کے ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نبی اولو العزم من الرسل میں ان کا شمار ہے۔ اولو العزم من الرسل، ایک سیدنا نوح علیہ السلام اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام باہم ان کے درجات کم و بیش ہیں، کسی کا مرتبہ بڑا ہے کسی کا مرتبہ چھوٹا ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام انبیاء میں تمام رسولوں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ کو مقام محمود عطا ہوا ہے جو باقی کسی کو نہیں ملا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہدایت تمام مسلمانوں کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کا کمپریزن نہ کیا جائے، ان کا موازنہ نہ کیا جائے۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان کی اور ایک یہودی کی کچھ آپس میں لڑائی ہو گئی، اور باتوں باتوں میں اس نے کچھ ایسا لفظ کہا، مومن تھا مسلمان تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے اس پر سخت غصے کا اظہار کیا اور کہا خبردار اس طرح کی کوئی گفتگو نہ کرو کہ کسی نبی کی کوئی توہین ہو، یہ نبی اللہ کے ہاں بڑے برگزیدہ ہیں۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ کل بروز محشر جب سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب پر موت طاری ہو جائے گی اور کوئی باقی نہ رہے گا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سب ہوش میں آئیں گے، میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا، تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے۔ اتنا بڑا ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ لہٰذا کبھی کوئی ایسا لفظ نہ کہیں جس کی وجہ سے کسی نبی کی شان میں کوئی گستاخی ہوتی ہو۔ اسی کے اندر آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ آیت الکرسی بڑی شان والی ہے، بڑی فضیلت والی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ و رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، بتاؤ، سوچو بتاؤ کہ پورے قرآن پاک میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں بے شک، بالکل درست۔ پھر آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا ایسے اور کہا کہ یہ علم تم کو مبارک ہو۔ تو یہ، اور اسی طرح سے ایک اور روایت آئی ہے جو بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک صدقۃ الفطر پر ذمہ دار بنایا گیا، اور رات میں ایک شخص آیا جو اس میں سے چوری کرنے لگا، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے بڑی قسم کھائی کہ مجھے چھوڑ دیجیے، میں غریب ہوں اب نہیں آؤں گا۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے کہا کہ وہ پھر آئے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر چوکنا ہو گئے، وہ پھر آیا، اور اس کے بعد پھر جب اس کو پکڑا تو اس نے پھر کہا کہ ارے مجھے چھوڑ دیجیے، میں بہت غریب ہوں۔ انہوں نے پھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ نہیں، وہ پھر آئے گا۔ اور اس کے بعد جب تیسری مرتبہ وہ آیا اور حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑا تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجیے، میں آپ کو ایک ایسی چیز سکھاؤں گا، قرآن پاک کے تعلق سے ایک ایسی بات بتاؤں گا جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ۔ ٹھیک ہے بتاؤ، مجھے فوراً بتاؤ۔ اس نے کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو رات میں سوتے وقت تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آ جاتا ہے تمہاری حفاظت کے لیے، جو پوری رات صبح تک تمہاری حفاظت پر تعینات رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بتائی تو آپ مسکرائے اور کہا جانتے ہو وہ کون تھا؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔
کہا وہ شیطان تھا لیکن ہے تو بڑا جھوٹا، وہ ہے جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچ کہی، صحیح بات ہے یہ۔ تو آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک اور روایت ہے جو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے عمل الیوم واللیلہ میں، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے بیچ میں اور جنت جانے کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہے۔ تو ہم سب کو پڑھنا چاہیے۔ ایک اور اس کے اندر ایک آیت ہے آگے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی پکڑ کر اسلام قبول کروانا یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا، اللہ کی کتاب ہے، نبی کا فرمان ہے، آپ نے پیش کیا، جس کو سمجھ میں آئے مان لے، جو مانے گا وہ اپنے لیے مانے گا اور جو نہیں مانے گا وہ اپنا نقصان خود اٹھائے گا۔ لیکن اسلام میں یہ بالکل اجازت نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کر کے، زبردستی کر کے، تلوار رکھ کے، مار کے اسے اسلام قبول کروایا جائے، یہ بالکل نہیں ہے۔ یہ اسلام کی وہ آیت ہے لا اکراہ فی الدین، یہ جان لینی چاہیے۔ اس سلسلے میں غیر مسلم حضرات بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اللہ رب العزت کے اسی طریقے سے ہے کہ اللہ کی راہ میں جو شخص خرچ کرتا ہے اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ یہ جو ہم کو زندگی ملی ہوئی ہے یہ ایک امتحان کی زندگی ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں آزماتا ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں پیسہ دیتا ہے، اور اس کے بعد اسی میں سے مطالبہ کرتا ہے کہ دیکھے تم یہ خرچ کرتے ہو کہ نہیں۔ اور پھر اللہ نے یہاں پر مثال بیان فرمائی، فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہی کمثل حبۃ، جیسے کوئی دانا زمین میں ڈال دیا جائے، گیہوں کا دانا زمین میں ڈال دیا جائے، انبتت 7 سنابل، اور پھر اس میں سے 7 شاخیں پھوٹ پڑے، اور ہر شاخ کے اندر فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر شاخ میں 100 دانے ہوں۔ ذرا سوچو، تم نے دانا ڈالا ایک اور نکلے تو اس میں سے 700 سے بھی زیادہ۔ یہ کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، بڑے جاننے والا اور بہت علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں آپ نے جو خرچ 1 روپیہ، کیا اس کی حیثیت ہے ہمارے نزدیک؟ 1 روپیہ، لیکن نہیں، جب تم نے اسے اللہ کے نام پر نکالا تو اس کی شان بڑھ گئی۔ وہ 1 روپیہ جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا اب وہ عام روپیوں کی طرح نہیں ہے، وہ عام خرچ کی طرح نہیں ہے، یہ پیسہ تم نے اللہ کے لیے نکالا ہے۔ اب اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرمائے گا دنیا کی زندگی میں بھی، اور یہ جو تمہارا پیسہ ہے اس کو اللہ نے رکھ لیا اور اسے بڑھائے گا، بہت بڑھائے گا، اور اتنا ثواب دے گا جتنا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ بتاؤ صحابہ کرام سے کہ تم میں سے کون ہے جس کو اپنے وارثوں کا مال زیادہ پسند ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم کو اپنا مال پسند ہے، وارثوں کا مال ہمیں کیوں پسند ہوگا، وہ تو دوسرے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے خرچہ کر لیا، کھا لیا، پی لیا، یا جو مال تم نے اللہ کے لیے آگے بھیج دیا وہ تمہارا اپنا مال ہے۔ باقی جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تو باقی تو تمہارا سارا مال تمہارے وارثوں کا ہے، وہ تو ان کا ہو گیا، تمہارا کیا رہا؟ تمہارا تو مال وہی ہے جو تم نے بھیج دیا۔ لہٰذا ہمیں اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کے راہ میں خرچہ کرتے رہنا چاہیے، بالکل۔ اور رمضان کا مہینہ، اس میں تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس قدر خرچہ کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ کے ہاتھوں پر کوئی تیز آندھی چل رہی ہے، خرچہ ہی کرتے جا رہے، خرچہ ہی کرتے جا رہے، بالکل رک ہی نہیں رہے، اس قدر خرچہ اللہ کی راہ میں۔ لہٰذا ہم کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات فرمائی اللہ رب العزت نے کہ ایک بات سن لو بہت غور سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، جب تم اللہ کی راہ میں کسی غریب مستحق کو دے دو تو اس کو جتاؤ نہیں، اس پر احسان مت جتاؤ، اس کو کہہ کر تکلیف مت پہنچاؤ، دیکھو ہم نے تم کو اتنا پیسہ دیا تھا، دیکھو ہم تمہارے فلاں وقت پر کام آئے تھے، تم بستر پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، کوئی دوائی دینے والا نہ تھا، ہم نے آگے بڑھ کر تمہاری مدد کی تھی، یہ سب مت کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم نے اپنے صدقے کو ضائع کر دیا، پھر اللہ کے لیے کہاں رہا؟ وہ تو لوگوں کے، اللہ کے لیے کہاں رہا؟
اللہ کے لیے تو وہ ہے کہ تمہارا داہنا ہاتھ جو خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. عرش کے سائے میں ہوگا ایسا شخص جو داہنے ہاتھ سے اس طرح سے خرچ کرے، یعنی چھپا کر، کسی کو پتہ نہ ہو، بتا کے نہیں. تو فرمایا کہ اپنے صدقے کو ضائع مت کرو اس طور پر کہ تم نے خرچہ بھی کیا اور اس کے بعد اس کو جتا رہے ہو، احسان جتا رہے ہو، اس کو کہہ کہہ کر تکلیفیں پہنچا رہے ہو. تو یہ پھر ایسا ہی ہے، اس کی مثال اللہ نے دی. ایسا ہے جیسے کوئی چٹان ہو اور اس پر گرد و غبار ہو اور بارش آئے اور وہ گرد و غبار سب دھل جائے اور صاف چٹیلی چٹان باقی رہ جائے، ایک غبار بھی باقی نہیں. تو اسی طرح تم نے خرچہ تو بہت کیا لیکن تم نے جتا دیا، احسان جتا دیا، کہہ کے تکلیفیں پہنچا دی، تو پھر اس میں سے تمہیں کچھ ملا نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو خرچہ کرتے ہیں باللیل والنہار سرا وعلانیہ، چھپ کر بھی اور کھلم کھلا بھی کبھی خرچہ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر اللہ کے پاس موجود ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور انہیں کوئی غم نہ ہوگا. بالکل. اب یہاں پر ایک چیز اور ارشاد فرمائی سود کے بارے میں، انٹرسٹ کے بارے میں. فرمایا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جیسے شیطان نے ان کو چھو لیا ہو، ایک جنون طاری ہو جاتا ہے ان کے اوپر، پاگل پن کی شکل اور بن جاتی ہے ان کی، جنون طاری ہو جاتا ہے. اس پیسے میں کبھی برکت نہیں ہوتی، وہ پیسہ ان کا جو سود کا پیسہ ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے، وہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں، اللہ کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں. لہٰذا اللہ رب العزت نے خاص طریقے سے کہا سنو کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. سنو، اللہ نے تجارت کو جائز قرار دیا ہے، تجارت کرو، منافع کماؤ، خوب پیسہ کماؤ، اللہ نے جائز قرار دیا ہے، لیکن ربا کو حرام قرار دیا ہے، حرم الربا. اور آگے فرمایا کہ ایک اور بات ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی سود لیتے رہے، انٹرسٹ لیتے رہے، تو اللہ اور اس کے رسول سے تمہاری جنگ ہے. اللہ اور رسول کے دشمنی کے پالے میں تم کھڑے ہو جاؤ گے اگر تم نے سود لیا. لہذا سود کو چھوڑو، انٹرسٹ کو چھوڑ دو، تجارت کو اپناؤ، منافع کو اپناؤ، لیکن جو حرام ہے اس سے بالکل بچو اور اس سے بالکل دور رہو. لہذا آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بینک کے سود میں، انٹرسٹ میں مبتلا ہیں یا اور دیگر طریقے سے. اس سود سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بہت بڑے گناہ کی بات ہے، حرام ہے، اور ایسا گناہ کہ اللہ نے فرمایا اگر تم یہ کر رہے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. اب ذرا آپ سوچیں کہ اگر اللہ اور رسول سے جنگ کر کے کون اس دنیا میں رہ پائے گا. ایک اور حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اگر تم کسی کو ادھار دو تو اسے نوٹ کر لو. یہ چیز اللہ کا حکم ہے. اگر آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں اسے نوٹ کیجئے، اس پر گواہ بنائیے. بہت سارے معاملات آپس کے بگڑ جاتے ہیں صرف اسی بات پر کہ جو ادھار کے معاملات ہوتے ہیں. ادھار لینے والوں کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے جو مجبوری میں بیچارے ادھار لے رہے ہیں. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں حدیث شریف کے اندر کہ وہ جو ادھار لے رہا ہے کسی سے اور اس کی دینے کی نیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. اور اس سے کہا گیا کہ ایسوں کو تم ادھار دو اور اگر پریشان حال ہے تو کچھ مہلت دے دو اس کو. تم مہلت دو گے اللہ تم کو مہلت دے گا. لہٰذا تم نے اس کی مدد کی، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. لیکن وہ لوگ جو ادھار لے کر ان کی نیت ہی نہیں ہے دینے کی، ڈکار گئے، پیسہ کھا گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ سنیں. ایک مرتبہ جنازے کے لیے اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور اس کے بعد ایک دم سے پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ اس کے اوپر ادھار ہے. لوگوں نے کہا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا اس کا، میں اللہ کے پاس اس کی سفارش نہیں کر سکتا کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر دے. میں نہیں مغفرت کر سکتا، میں دعا نہیں کر سکتا اس کی. حضرت ابو طلحہ تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کا جتنا قرضہ ہے میں ادا کروں گا. چنانچہ اللہ کے نبی تب خوش ہوئے اور آپ نے جنازہ پڑھایا. شہید جو اللہ کی نگاہ میں بہت اس کا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہید کو بھی روک لیا جاتا ہے اگر اس نے قرضہ لے رکھا ہو. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں، یہ حقوق العباد میں سے. آدمی کی گاڑھی کمائی پیسہ آپ نے مانگا، آپ کے لیے مدد کے وہ کھڑا ہو گیا، اس وقت آپ کے کام آ گیا،
اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کا پیسہ واپس کریں، پہلی فرصت میں واپس کریں، یہ نہیں کہ جب وہ مانگے گا تو دیں گے، نہیں، آپ فوراً اسے واپس کریں۔ یہ پیسہ اگر آپ کھا گئے اور ایسے دنیا سے چلے گئے تو پھر اللہ کے ہاں اس کا سخت حساب دینا ہوگا۔ اس کے بعد اسی طریقے سے یہ جو سورہ آل عمران ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو پیغمبروں کے واقعات سنائے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام جو بڑھاپے کو پہنچ گئے، کوئی اولاد نہیں تھی ان کی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، پھر اللہ نے ان کی دعا سنی اور اللہ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم المرتبت پیغمبر عطا فرمایا۔ چنانچہ کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جب اس کو سن لے۔ خبردار کبھی دعا کر کے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے دعا مانگی اور اللہ نے میری دعا نہیں سنی۔ اللہ دینے والا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو وہ بنانے والا ہے، لہٰذا اللہ سے خوب مانگو، اللہ تعالیٰ خوب عطا کرنے والا ہے۔ حضرت مریم کا تذکرہ آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت پھیلائی اس کا تذکرہ، کیسے یروشلم کی گلیوں میں وہ جاتے ہوئے پھرے اور کوہ زیتون پر کھڑے ہو کر انہوں نے واعظ کہے، اور کس طرح ایک مرتبہ ایسا بھی آیا کہ جب انہوں نے زور سے کہا من انصاری اللہ، ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے، آئے اور آگے بڑھے، اور پھر کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، قال الحواریون نحن انصار اللہ، وہ دھوبی وہ لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کے لیے تیار ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، لکھ لیجیے ہمیں گواہی دینے والوں نے۔ اللہ رب العزت نے ایسوں کو بڑا پسند فرمایا، ان کا تذکرہ کیا۔ آج بھی اس دور میں بھی ضرورت ہے دعوت و تبلیغ کو پھیلانے کی، اللہ کی توحید کو بیان کرنے کی، نبی کی رسالت کو بیان کرنے کی، آخرت کو بیان کرنے کی، قرآن پاک اور احادیث صحیحہ ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی، صحیح دین کی صحیح شکل لوگوں کے سامنے لانے کی آج بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو کامیاب فرمائے اور صحیح دین کا داعی بنائے، دین اسلام پر عمل کرنے والا اور دوسروں کو دعوت دینے والا بنائے، اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔